تھوڑا پیچھے تو نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج، شان دکن، عالمی شہرت یافتہ خطیب علامہ مولانا حافظ احمد نقشبندی الجنیدی، کامل الحدیث جامع نظامیہ حفظہ اللہ، ترجمان قادریت شہزادہ لاہوری حضرت مولانا حافظ القاری سید رضوان پاشا قادری صاحب حفظہ اللہ، فاضل گرامی مولانا حافظ سید عاصم صاحب امام و خطیب جامع مسجد افضل گنج، و دیگر رونق اسٹیج معزز علماء کرام، خطباء ذوی الاحترام اور فیض رسالت مآب کمیٹی کے صدر، نائب صدر اور جملہ ارکان و ذمہ داران، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی جو تم میں سے اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل حل کر سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی شے کے بارے میں تمہارے مابین منازعہ ہو، کشمکش ہو اور پیچیدگی حل نہ ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مسئلے کو پیش کرو، اس کا حل کتاب اور سنت کی روشنی میں معلوم کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہترین بات ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی نہایت حسین ہے. اس آیت قرآنیہ میں حق تعالیٰ نے اپنے ماننے والے بندوں کو اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا مستقل حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. اور سچی بات یہی ہے کہ ہر مومن پابند ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے. مقصود بھی یہی ہے، اسی کے لیے دنیا میں رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے. وما ارسلنا بالرسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو بھیجا اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بات مانی جائے.
ہر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ کے پیغامات بندوں کو پہنچا کر اللہ کی مرضیات پر چلائیں اور نامرضیات سے بچائیں۔ ہمارے حبیب علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر اس خاکدار گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی بعثت جلیلہ سے اللہ کا دین مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک اور خود عرصہ قیامت میں بھی حضور علیہ السلام ہی کی شان و شوکت کو اور رفعت و عظمت کو نہایت ہی اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنا فیصلہ فرما چکا ہے۔ یہی پیغام چلنے والا ہے، حضور ہی کی شریعت نافذ ہونے والی ہے، حضور ہی کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ہر کسی کو گمراہی سے نجات کا راستہ حضور علیہ السلام ہی کی اطاعت سے وابستہ رکھ دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے بلکہ حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، حضور ہی کا کلمہ پڑھیں گے اور اسی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے احکام پر چلیں، اللہ کے رسول کے احکام پر چلیں، اور اللہ کے احکام پر چلنے کا طریقہ قرآن پر چلیں، حضور کے احکام پر چلنے کا طریقہ حدیث پر چلیں۔ جب اللہ اس کے رسول کے احکام قرآن اور سنت کی شکل میں موجود ہیں تو پھر اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہے ان کی بات مانو۔ بھئی جب قرآن اور سنت میں جو کچھ ہے اسی پر چلنا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ قرآن اور سنت میں سب کچھ ہے، تو پھر یہ امر والوں کی اطاعت کرو کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے؟ میں آپ کو کوئی زیادہ اس الجھن میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ پاک کا جب حکم ہے تو ہمیں قیل و قال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے اور اسی پر اپنا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم میں جو حکم والے ہیں، امر والے ہیں، ان کا کہا مانو۔ تو محدثین مفسرین بالاتفاق یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں اور حبیب پاک کی احادیث میں جو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات ہیں وہ عقائد کے سلسلے میں بھی ہے، عبادات کے سلسلے میں بھی ہے، معاملات کے سلسلے میں بھی ہے، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں بھی ہے، اخلاق و آداب کے سلسلے میں بھی ہے۔ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو عقائد کہتے ہیں، دوسرے کو عبادات کہتے ہیں، تیسرے کو معاملات کہتے ہیں، چوتھے کو معاشرت کہتے ہیں، 5ویں کو اخلاق کہتے ہیں۔ اس پر قرآن و سنت کا نظام قائم ہے۔ عقائد کے سلسلے میں کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں واضح عقائد بتا دیے گئے ہیں، اس میں نہ تقلید کرنا ہے نہ اس میں اجتہاد کرنا ہے۔ بالکل دو ٹوک بات ہے کہ اس میں کسی کی تقلید کی ضرورت ہے نہ یہ اجتہاد کا مقام ہے۔ اللہ ایک ہے، کسی کی تقلید میں ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے۔ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حضور کی رسالت کسی کی تقلید میں یا کسی کی تحقیق پر یا کسی کے اجتہادی نقطہ نظر سے نہیں مانتے، یہ واضح بات ہے۔ ایمانیات میں تقلید نہیں ہے، اور عبادات اور معاملات کے اندر جو چیزیں آئی ہے، اب اس میں بھی کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے قانون کی شکل میں باتیں بتلائی ہیں، حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے انہیں سمجھایا ہے۔ تو جو باتیں اس میں بھی واضح طور پر فرما دی گئی ہے جس میں دوسرے مطلب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں بھی نہ اجتہاد کی ضرورت ہے نہ کسی کی تقلید کی ضرورت ہے، کیونکہ بالکل واضح باتیں ہیں۔ اور جو عبادات اور معاملات کے سلسلے کی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں حالات کے تناظر میں چینجز آتے رہتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر ایک عام مسلمان سے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تو اس سلسلے میں کیا کرو، قرآن اور سنت میں جو کچھ ہے اس کے مطابق چلو، کسی مجتہد کی ضرورت ہے نہ کسی کی تحقیق کو سننے کی ضرورت ہے، نہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی تقلید کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلیں گے۔ تو آج کل آن لائن ٹریڈنگ کے جتنے نئے طریقے رونما ہو رہے ہیں، بلکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن تجارت بہت زیادہ فروغ پا گئی ہے، اور پھر اس میں بھی نت نئے طریقے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، پہلے تو کبھی کرنسی کا یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی بھی وجود میں آئے گی۔ کسی زمانے میں یہ تصور نہیں تھا، فزیکل کرنسی کا تصور تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کے عہد میمون میں تو سونے اور چاندی کے پیسے چلتے تھے، دینار اور درہم کی شکل میں، بعد میں دھات کی شکل میں تبدیل ہوئے، پھر کاغذی نوٹوں کی شکل میں تبدیل ہوئے۔ اب موجودہ دور تو ایسا ہے، کرپٹو کرنسی کی ایجاد دنیا کو حیرت کے ماحول میں ڈال دی ہے۔ آیا اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ اس کے بارے میں چاہے جائز کہیں یا ناجائز کہیں، دو میں سے کوئی بھی یہ کہنا ہوگا، مگر کہیں تو کس اساس اور بنیاد پر کہیں؟ یہ ایسا سوال ہے
جو ہر ایک کو جھنجھوڑتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے امام اعظم کی بارگاہ میں جانے کی، کیوں ضرورت ہے فقہ کی کتابوں کو پڑھنے کی، کیوں ضرورت ہے ان کی تحقیقات سے روشنی حاصل کرنے کی۔ اگر کوئی کہے نہیں میں بالکل قرآن اور حدیث میں جو ہے کھلے لفظوں میں دیکھ کر عمل کرتا ہوں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کاروبار کو آپ کیا کہیں گے؟ جائز کہیں گے تو بھی آپ کو آیت پڑھنا ہوگا، ناجائز کہیں گے بھی تو آپ کو آیت پڑھنا ہوگا، جائز کہیں گے بھی تو کوئی حدیث کی روایت پیش کرنا ہوگا، ناجائز کہیں گے بھی تو حدیث کی کوئی روایت پیش کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ آج آپ دیکھیے آن لائن کاروبار کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ سے چیزیں پسند کر کے منگوا دیتے ہیں، آپ پیسے بھی بھیج رہے ہیں، گوگل سے ٹرانسفر ہو رہی ہے آپ کی رقم، اب اس کے بعد ادھر سے آپ کا انتخاب ہو جاتا ہے، چیز آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، جبکہ حدیث پاک کی روح سے لین دین کے اصول یہ بتائے گئے ہیں، لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کو مت فروخت کرو، جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے اس کو تم مت بیچو۔ حتیٰ کہ حدیث صحیح میں یہ آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، حضور کوئی خریدار میرے پاس آتا ہے تو بسا اوقات اس کی مطلوبہ چیز میرے پاس رہتی بھی ہے، بسا اوقات نہیں بھی رہتی ہے، تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ میں معاملہ تو کر لوں، سودا تو کر لوں، اس کے بعد یہ کہوں کہ یہ چیز میں ابھی خرید کے لاتا ہوں اور لانے کے بعد اس کے ہینڈ اوور کر دوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں ایک صحابی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا سودا مت کرو، بلکہ پہلے خرید لو، پھر اس کے بعد جو تمہارے پاس کسٹمر آیا ہے اس کے ہاتھ دام طے کر کے بکری کرو۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ احادیث کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، بیوع کے عنوان کے تحت اس قسم کی احادیث آپ کو مل جائے گی۔ اب موجودہ دور میں آپ بتائیے گا کہ شیئرز مارکیٹنگ کے ذریعے سے آپ دیکھیے شیئر بازار کے اندر کتنی قسمیں ہیں شیئرز کی بھی، اور اکاؤنٹ میں چیز منتقل ہوتی بھی ہے، منتقل نہیں بھی ہوتی ہے، آگے آدمی بیچ رہا ہے، اور پھر اب اس کو کس ضابطے کے تحت آپ طے کریں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان سے لڑنا بھی نہیں چاہتے اور ان کی جہالت ہے کہہ کر ہم ان کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتے، صرف دعوت انصاف دینا چاہتے ہیں کہ کیا واقعیتاً وہ اس موقف میں ہیں کہ بخاری کی حدیث پڑھ کر بتائیں جی یہاں یہ ہے، مسلم کی روایت پڑھ کے بتائیں جی یہاں میں اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کہہ رہے ہیں ہر کوئی شخص بغیر علمی تحقیق کے، بغیر کسی محقق کی تحقیق کو فالو کیے کہ بذات خود ہر ایک میں اتنا یارہ ہے، کسی جماعت کا بھی بندہ کیوں نہ ہو، ہم اس خوش نصیب کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جلسے میں بھی کھڑا کر کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی وہ اس موقف میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں تو وہ جامع نظامی آ جائے۔ خادی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے واقعیتاً کیا وہ اس موقف پر ہے، کیا واقعیتاً اس صلاحیت کا حامل ہے؟ اگر نہیں ہے اور واقعیتاً ہر کوئی نہیں ہے، اس سچائی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اب قرآن و سنت کے ان اصول کو سمجھنا پڑے گا جن اصول کو ائمہ اجتہاد نے مدون کیا، جن اصول کی روشنی میں انہوں نے امت کے مسائل حل کیے۔ اب ہمارے مولا کی رحمت اتنی ہم پر سایہ فگن ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے اللہ نے فرمایا ہے میرے بندو میں نے تمہیں مشکل میں کب ڈالا ہے، اگر میں اتنا ہی فرما دیتا قرآن میں جو ہے، حدیث میں جو ہے، کھلے لفظوں میں اس پر عمل کرو تو اس قسم کی نئی ترقی یافتہ شکلوں کو دیکھ کر تم یا تو یہ کہتے کہ قرآن میں حدیث میں نہیں ہے تو لوگ مذاق اڑاتے، تم تو یہ اعلان کرتے کہ دین تو کامل ہے، نبی نے تو ہر چیز کا حکم بتایا ہے، قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے، پھر اب بتائیے کرپٹو کرنسی کا بیان کس آیت میں ہے؟ اب بتائیے ڈیجیٹل کرنسیز کا بیان کس آیت میں ہے؟ فزیکل کرنسی کا بیان کس آیت میں ہے؟ دھات کے سکوں پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں کس آیت میں ہے؟ اس وقت تو تھا سونے چاندی کی شکل میں، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کا قانون سنایا تھا۔ اب یہ موجودہ کرنسیز جو ہیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو کس لحاظ سے؟ اگر کوئی 100 روپیے کے بدلے میں 150 روپیہ یا 110 روپیہ لے یا دے تو آیا سود ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہاں تو حدیث میں جن چیزوں کا بیان ہے اس میں یہ کاغذی سکہ تو نہیں ہے، یہ دھات کا سکہ تو نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیجیٹل کرنسیز تو ہے نہیں۔ اب آپ بتائیے کریں گے کیا؟ سال گزرنے پر زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو کس اصول کی روشنی میں؟ نہیں دیں گے تو بچیں گے تو کس قانون کی روشنی میں؟ اب ہر ایک آدمی کے لیے دعوت غور و فکر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ،
یہ برکتوں والی کتاب ہے جس کو اے حبیب ہم نے آپ پر نازل فرمایا تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. تو غور و فکر کرنے کی قرآن دعوت دیتا ہے. اور اللہ کا ایک قاعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. وہ رحمان ہے, بندہ جتنا بوجھ اٹھاتا ہے وہی ڈالتا ہے. دیکھیے آپ اصول اسلام میں ہے کہ نماز کھڑے ہو کر فرض ہے کہ پڑھے, لیکن کسی کے پاس کھڑے رہنے کی صلاحیت نہیں ہے, کمر میں تکلیف ہے, درد کی وجہ سے کھڑا نہیں رہ سکتا بندہ, تو نماز کا فریضہ ثابت نہیں ہوگا مگر قیام ثابت ہو جائے گا. فرضیت قیام نے نہیں بیٹھ کے پڑھو. اگر کوئی بیٹھنے کے درجے میں بھی نہیں ہے, کراہ رہا ہے, فریش ہے, علیل ہے, کروٹیں بدل رہا ہے مگر نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے, بٹھائے تو بھی نہیں بیٹھ سکتا, ایسی کیفیت سے دوچار ہے, نماز پھر بھی فرض ہے اس پر, لیکن شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب قیام کی قدرت نہیں تو قیام کی فرضیت ثابت, بیٹھنے پر قدرت نہیں ہے تو بیٹھنے کا حکم بھی ثابت. اب اس کے بدلے لیٹ کر ہی پڑھو, اشارے سے پڑھو, یوں پڑھو. تو اللہ کی رحمت ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرتے فرمایا ہے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو, قرآن پر چلو, رسول کی اطاعت کرو, ان کی سنتوں پر, ان کے احادیث پر چلو. اور جو مسائل میں اگر تمہیں کہیں الجھن نظر آئے تو جیسا تمہارا دماغ اور تمہارا ذہن ہے اس کے لحاظ سے مطلب اور معنی نکالنے کی کوشش مت کرو. تم میں جو امر والے ہیں, تم میں جو استعداد والے ہیں, تم میں جو قابلیت اور لیاقت والے ہیں ان کی پیروی کرو. اب اگر ان کو بھی مشکل آ جائے, کن کو, ان علماء کو بھی مشکل آ جائے, اگر وہ بھی کوئی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں دشواری محسوس کریں تو فرمایا اب ایسا کرو کہ جہاں تمہیں کوئی الجھن آ جائے تو تم بھی ایسا کرو کہ ذہن میں جو آئے وہ نہ بولو بلکہ قرآن کی اور آیتیں غور سے پڑھتے جاؤ. پھر ڈھونڈو کہیں نہ کہیں تمہیں اس کی طرف روشنی ملے گی. احادیث پر توجہ ڈالو, غور کرو, کہیں نہ کہیں تمہیں اس سلسلے میں اجالا مل جائے گا. تو فرمایا جب تم میں اگر اختلاف ہو جائے علماء تو تم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنے اوپر حاکم و قاضی بناؤ. اب غور کرو, قرآن و سنت میں جو آیا اس کی روشنی میں امت کی رہبری کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر آسانی فرمائی. کتنی مہربانی اللہ کی بولی. ہمارا پروردگار ہم پر آسانی کر رہا ہے. اور لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم ڈائریکٹ قرآن میں جیسا ہے اس کے مطابق ہی کریں گے, حدیث میں جیسا اس کے مطابق کریں گے. اگر ہے تو بے شک اس کے مطابق کرو, کھلے لفظوں میں نہیں ہے تو لا محالہ جو اس کا علم رکھتے ہیں ان کو آپ اب اپنی مشکل ذکر کرو اور وہ اس کی روشنی میں جو دلیل سے مسئلہ حل کر کے بتا اس پر چلو. تو تکلیف کا مطلب یہی ہوتا ہے. مجھے تو کوئی پہلے سے خبر بھی نہیں تھی کہ مجھے اس پر خطاب کرنا ہے, نہ تو صاحبان بھائی نے ٹائم لیتے وقت ذکر کیا. امام اعظم کانفرنس سے ہمارے ناظرین جلسہ نے میرے نام کا اعلان کرتے کرتے یہ بھی اعلان کر دیا کہ تقلید پر اعتراضات کے جوابات کے عنوان پر خطاب کریں گے. تو نہ میں نے آیت مبارکہ سوچی کہ یقین جانیے, نہ میں یہ موجودہ تجارت کے امور سے متعلق بات عرض کر کے آپ کی خدمت درج کرنا سوچا تھا. میں تو سوچا تھا آتے کیونکہ آنے سے پہلے ایک بڑا سوال آیا ہوا تھا جس پر 20 صفحے کا فتویٰ مرتب کر کے ٹائپ کروا کر پروف ریڈنگ کے لیے میں ہمارے پاس ہمارے بچوں کے حوالے کر کے آیا. ابھی صاحبان بھائی کے پاس نمائند دیا ہے تو میرے ذہن میں تھا کہ اس میں سے جو چیزیں امام اعظم کی فقہ کی ہے عرض کروں, لیکن بھائی نے یہ کہا کہ اس پر میں اور 2-4 منٹ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ مولانا کا خطاب جی بھر کے ان سے سنیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے الجھن میں لوگ ڈالتے ہیں, کیوں ڈالتے ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے. خالی رفع دین کے حد تک دین کی بات نہیں ہے, زور سے آمین بولنے کے حد تک دین کی بات نہیں ہے. دین تو ہر مسئلے پر بندوں کی رہبری کر رہا ہے. کوئی مسئلہ دنیا کا ایسا نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ دین کا یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی اس میں حل نہیں ہے, حل, لیکن حل کے لیے اس کے ماہر ذہن رکھنے والوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو تقلید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں آپ الجھن کا شکار ہیں اپنے سے زیادہ علم والے سے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو وہ حل پیش کرے اس کو اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہ یہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, قرآن و سنت کو سمجھے ہیں, لہٰذا انہوں نے جو بیان کیا یقیناً قرآن و سنت کا خلاصہ ہے, مگر ہر کس و ناقص کے لیے نہیں بلکہ وہ ایسے درجے پر ہو کہ جس کو قرآن بھی معلوم ہو, حدیث بھی معلوم ہو. ایسا نہیں کہ ایک آیت معلوم تو دوسری آیت نہیں معلوم, آیت کا ابتدائی حصہ پڑھ لیا وہ معلوم, اگلے حصے کا حکم کیا ہے نہیں معلوم. ایسا نہیں, اس کو پورے قرآن پر عبور ہو. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم یہی ہے امت پر جو انہوں نے احسان فرمایا جس کی وجہ سے ہر کوئی ان کے دربار کوہربار میں
اپنی محبت کے نذرانے پیش کرنے کو سعادت مندی سمجھ رہا ہے. حتیٰ کہ امام شافعی جیسی عظیم ہستی ایک باقاعدہ مذہب فقہی کے امام کہتے ہیں الناس كلهم عيال على ابي حنیفہ فی الفقہ، کہ سارے لوگ امام اعظم کے فقہ میں اجتہاد میں فہم میں محتاج ہیں. بھئی آپ ہم نہیں بول رہے ہیں، اتنے بڑے امام جن کی پیروی کرنے والی دنیا ہے فرما رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے فہم میں لوگ امام اعظم کے محتاج ہیں. اللہ نے وہ فہم ان کو بخشا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے فہم کی بات جن تخلیق پر اعتراض کے جوابات عرض کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا، عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ان کے استاد امام اعمش جو محدث تھے، امام اعظم کو حدیثیں دیتے تھے، ان سے آپ احادیث کا درس لیتے تھے. ایک مرتبہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، استاد اور شاگرد. تو استاذ کی خدمت میں شاگرد کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ایک مسئلہ پوچھے. استاذ خاموش ہو گئے. شاگرد نے اس کا حکم بتلایا. تو استاذ نے ان سے پوچھا من این اخذت ھذا، اے ابو حنیفہ یہ جو حکم آپ بتائے ہیں کہاں سے نکالے ہیں؟ قرآن کی کس آیت سے، رسول پاک علیہ السلام کی کس حدیث سے اخذ کیے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انت حدثتنا عن کذا وعن کذا، ہم انہی حدیثوں سے یہ مطلب نکالے ہیں، یہ مسئلہ نکالے ہیں جن حدیثوں کو آپ نے ہم سے بیان کیا ہے. تو اب ایک ایک کر کے ان سے سنی ہوئی حدیثیں سنانے لگے، ایک ایک کر کے حدیثیں سنانے لگے. یہاں تک کہ جب وہ سنا چکے تو ان کے استاذ فرمائے حسبک ما حدثتک بہ فی 100 یوم حدثتنی بہ فی ساعۃ واحدہ. اے ابو حنیفہ ٹہر جاؤ، کافی ہے. جو 100 دن تک میں حدیثیں تم کو سناتا رہا، 1 گھنٹے میں ساری حدیثیں تم سنا دیے ہو، اور میں یہ مطلب سمجھا نہیں جو تم نے سمجھا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے فقہا کی جماعت آپ لوگ طبیب ہو اور ہم دواساز ہیں. مگر اے ابو حنیفہ تم کون ہو؟ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، اے بزرگ تم نے تو 2 حصے بھی حاصل کیے ہیں، حدیث کا ذخیرہ بھی حاصل کیا ہے، اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت بھی حاصل کی ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ امام اعظم کے استاذ ہیں وہ، اور ایسا انہوں نے اپنا تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا ہے کہ جو علمی دنیا کے لیے بے حد مشعل نور بنا ہوا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ حدیثیں پہنچا دینا ہے، اور فقہا آپ کا کام یہ ہے کہ اس سے مسائل حل کرنا ہے. مگر اے میرے شاگرد رشید، میں نے آپ میں وہ قابلیت پائی ہے کہ آپ حدیثیں بھی بیان کرتے ہو، مسائل بھی حل کرتے ہو، اس لیے آج ہم کو آپ کی تقدیر پر رشک آ رہا ہے. یہ ہے امام اعظم کے استاذ کا اعتراف. دیکھو دل صاف رہتا ہے ان کا. پڑھا کر میں پڑھایا کہہ کر ہمیشہ اپنے ہی کو برتر نہیں سمجھتے، کیونکہ میرے آقا کا ایک فرمان بھی ہے، سنیے. علمی دنیا میں کتنی بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک استاذ کو کام کرنا پڑتا ہے. حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِن سَامِعٍ. دیکھو کبھی کوئی ڈائریکٹ حدیث سننے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس سننے والے سے بعد میں حدیث کو جانے. تو جو ڈائریکٹ سننے والا ہے کبھی اس سے زیادہ وہ سمجھ لیتا ہے جس کو یہ جا کر حدیث سنایا. تو مطلب کبھی استاد اتنا نہیں سمجھا ہوتا حدیث شریف کو جتنا وہ جس کو سنایا وہ شاگرد سمجھ لیتا ہے. امام اعظم کے سارے شاگرد اور ان کے اساتذہ اس حقیقت کا اعتراف کیے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اساتذہ حدیث سنا کر بتا کر اتنا نہیں سمجھے تھے جتنا انہوں نے سن کر سمجھ کر امت کو سمجھایا اور بتلایا. حتیٰ کہ ایک بار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. ہمارے امام اعظم مسجد حرام میں بیٹھ کر فتوے دے رہے تھے. امام جعفر صادق ایک ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں دیکھا تھا، فتوے میں مشغول تھے. اور جب فتوے میں جب مشغول ہوتے ہیں تو اتنا انہماک رہتا ہے کہ سر اٹھا کر دیکھنے کا خیال نہیں رہتا. وہ ٹھہرے ہوئے تھے، سن رہے تھے. حضرت نے دیکھا نہیں تھا، ایک محسوس کیا اپنی باطنی نظر سے کہ کوئی کھڑے ہیں. دیکھتے ہی امام جعفر صادق نظر آئے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پہلا جملہ زبان مبارک سے جو ادا کیا، تاریخ نے اپنے سینے میں اس کو ایسا محسوس کر لیا کہ وہ یوں جگمگا رہا ہے جیسے آسمان میں تارے جگمگاتے ہیں. کیا کہا سنیے امام کا کہنا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو علمت اول ما وقفت ما قعدت وانت قائم. اے اللہ کے رسول کے شہزادے، اگر پہلی مرتبہ آپ کے کھڑے ہونے کا مجھے علم ہوتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں بیٹھا رہتا اور آپ کھڑے رہتے، میں اسی وقت آپ کے اکرام میں کھڑا ہو جاتا. حضرت نے یہ سن کر فرمایا اجلس، آپ بیٹھ جائیے. اس کے بعد فرمایا افتی الناس، لوگوں کو فتوے دیجئے.
علی ھذا ادرکت آبائی، میں اسی مذہب پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہوں۔ تو امام اعظم کی فقہ میں اہل بیت کی فقہ آ گئی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق نے صدق کی بات حرم میں بیان کی ہے، اور یہ سچائی وہ سچائی ہے جس کو جھٹلانے والا سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام جعفر صادق نے فرمایا امام اعظم سے کہ افتِ الناس، لوگوں کو فتویٰ دیجیے۔ اب بولی جن کے گھر سے لوگوں کو دین ملا، اگر ان کے دین کو کوئی بگاڑ رہا ہو تو وہ یہ کہیں گے بگاڑتے رہیے؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ فتویٰ وہی ہے جو قرآن و سنت کی بالکل مطابقت میں ہے، اور یہ بھی کہہ کر کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کہا اسی پر میں نے اپنے آبا کو پایا ہوں۔ امام جعفر صادق کے والد کون؟ امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب بتائیے آبائی فرمایا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مصطفیٰ کے جو نواسے ہیں یہ مصطفیٰ کے نواسے تو ہیں، مگر حبیب نے فرمایا ھذان ابنایا وابنا ابنتی، حسنین میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، مصطفیٰ اپنی اولاد بھی فرمایا ان کو۔ تو آبائی کا مطلب اب سن لیجئے، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آبا کو اسی پر پایا ہے۔ آبا و اجداد کو کا مطلب کیا کہ جو فتویٰ آپ دے رہے ہو امام، اس پر میں نے میرے والد بزرگوار کو بھی پایا امام محمد باقر کو، دادا جان کو بھی پایا امام زین العابدین کو، اور دادا جان کو پایا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے والد بزرگوار مولا علی کو پایا کرم اللہ وجہہ، اور جد امجد نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر پایا۔ تو یہ امام جعفر صادق کی تصدیق ہے۔ تو صادق نے صدق کا اعلان کیا کہاں؟ مسجد حرام میں، اور امام اعظم کی فقہ پر کتنی بڑی تعین ہو گئی جب انہوں نے یہ صداقت کے ساتھ حقیقت کو واضح فرمایا۔ امام اعظم نے بھی ایک سچائی کو واضح فرمایا، وہ فرماتے لولا السنتان لہلک النعمان، یہ تو یہ شہزادے کا لطف و کرم ہے کہ میرے علم و تحقیق کو انہوں نے سند قبولیت بخشی ہے، لیکن میرے سے پوچھتے ہوں تو میں کہتا ہوں اگر ان کی صحبت کے 2 سال ابو حنیفہ کو نہ ملتے تو آج ابو حنیفہ کا نہ یہ رنگ رہتا نہ یہ ڈھنگ رہتا، نہ ابو حنیفہ کا یہ فہم ہوتا نہ یہ تدبر ہوتا۔ یہ جو کچھ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا عطیہ ہے، مصطفیٰ کے شہزادے کی خدمت و صحبت سے میں نے پایا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث بھی ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ایسے مسائل حل کرتے تھے، لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے اے علی قرآن کے علاوہ کوئی آپ کے پاس الگ بھی کوئی کتاب ہے کیا؟ آپ کیسے یہ بیان فرماتے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور نے ہمیں قرآن ہی دیا، کوئی الگ شے نہیں دی، ہاں الا فہما اعطیہ رجل، ایک فہم کی نعمت بخشی ہے جو کسی بندے کو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر دی جاتی ہے۔ قرآن تو وہی ہے مگر فہم بخشا گیا۔ تو آپ دیکھیے وہ فہم کی خیرات امام اعظم کو ملی، تو امام اعظم نے 83,000 مسائل حل کیے، اور کیسے حل کیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 1000 علماء کو تیار کیا، ان میں 40 علماء تو ایسے تھے جو خود مجتہدانہ صلاحیت کے حامل تھے، اور کوئی بھی مسئلے کو کیسے حل فرماتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ کیا امت کو درپیش ہوتا ہے وہ بیان کرتے، یا کیا درپیش ہو سکتا ہے وہ بیان کرتے۔ ایک تو ہمارے پاس کیا ہے، مسئلہ آیا تو حل کریں گے، آنے والا کیا ہے ہم کو کیا خبر ہے۔ امام اعظم کی فقہ کے پڑھنے والے کسی بھی ماہر سے پوچھئے، فقہ حنفی میں ایک وہ ہے فقہ جس کو فقہ تقدیری کہتے ہیں، اگر یہ صورت پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے، اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اس قسم کے مسائل بھی ہمارے امام نے حل فرمائے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ مسئلے کو پیش کرتے ہیں، اب فرماتے آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو سنائیے، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث ہے تو سنائیے، تو شاگردوں کو اجازت دے دیتے تھے، اور وہ شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ وہ بھی سینہ کھول کر اپنے امام کے سامنے اپنے کو جو علم ہے حدیثوں کا وہ سناتے جاتے ہیں، سنتے پھر آپ کے علم میں جو حدیثیں ہوتی وہ بھی آپ سناتے، پھر اس کے بعد اس مسئلے کو کس حدیث کے تحت ہم حل کر سکتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں، ایک تقریر بلیغ فرماتے۔ سارے لوگ اگر مطمئن ہو جاتے تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے لکھو اے ابو یوسف اس پر، سب کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی چھوٹا طالب علم بھی کہتا حضرت میرے سمجھ میں بات نہیں آئی یا اس مسئلے میں مجھے ایک شبہ ہے، امام صاحب فرماتے ظاہر کرو۔ چنانچہ بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مجلس درس میں ایک شاگرد کھڑے ہو گئے، امام ظفر جن کا نام، انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے ڈانٹا نہیں،
میری تقریر کے بعد سمجھ میں نہیں آیا نعرہ نہیں فرمایا؟ کہا اچھا کیا اشکال ہے بولو. انہوں نے اپنے اشکال کو ظاہر کیا, امام صاحب نے جواب دیا, اور اسفی تشفی میں بھی پھر آپ نے تقریر کی, یہاں تک کہ عشاء کے بعد سے تقریر جاتی رہی قریب بالتہجد. آپ نے ایسی تقریر بلیغ کی کہ جب سمجھ میں آ گیا تو نعرہ تکبیر بلند ہوا. یہ بھی معلوم ہوا کہ نعرہ تکبیر اس وقت بھی اچھی بات سننے پر بلند ہوتا تھا. کبھی کبھی ایک ایک مہینے تک مسئلے پر بحث چلتی تھی, جب مسئلہ حل ہو جاتا تو مجلس میں خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین, امہ اہل سنت, امہ اہل سنت. حضور ضیاء ملت زندہ باد, حضور ضیاء ملت. زندہ باد. تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے مسائل حل فرما رہے ہیں. سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ فلاں مسئلے میں امام صاحب سے خطا ہو گئی, تو حضرت امام وکیع بن جراح جو امام شافعی کے استاد جلیل القدر استاد فرماتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے خطا کی ہے جبکہ امام ابو یوسف, امام محمد جیسے ائمہ فقہ ان کے شاگرد موجود ہیں. حضرت فضیل, حضرت داؤد طائی جیسے زہد و ورع کے تاجدار ان کی مجلس میں ہیں. لغت کے اور عربیت کے ماہر ائمہ ان کی مجلس میں ہیں. ایسے شاگرد جن کی مجلس میں ہوں وہ خطا کر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ شاگرد اس پائے کہ استاذ کے علم کا مقام کیا ہوگا, کیسی جرأت کر رہے ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا امام ابو حنیفہ کی رائے کو رائے مت کہو, اس کو تفسیر حدیث کہو. جب وہ کوئی مسئلہ بیان کرے تو ان کی رائے ہے مت بولو, حدیث رسول کا ترجمہ ہے بولو, حدیث رسول کی تشریح ہے بولو, مصطفیٰ کے فرمان کی توضیح ہے بولو. یہ کوئی آج کے خود عقیدہ لوگ بولتے تو لوگ کہتے ہیں غلو کر دیے ہوں گے. وہ لوگ تو بالکل غلو سے مبرہ تھے, ان کا مزاج جو حق ہے وہی کہنا تھا, چاہے اختلاف ہے برابر اختلاف کرتے تھے. آپ بولی ابھی میں نے سنایا ایک شاگرد امام زفر جن کے معدود چند اقوال ہی پر فتویٰ ہے فقہ حنفی میں, ان کے اعتراض کو امام نے نہ صرف سنا بلکہ رات کے اس وقت میں اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی استاذ کسی شاگرد کو وہ ٹائم دینے کو تیار نہیں, مگر امام اعظم نے اجازت عامہ دی تھی. جب بھی شک شبہ آئے پوچھو, چاہے رات کا وقت ہو, میں اوراد و وظائف پڑھتا ضرور ہوں, مگر مسئلہ حل کرنے کی بات آئے نفل کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, مگر تم کو میں کسی تشویش کے مبتلا دیکھ نہیں سکتا. نفل پڑھوں گا تو میری ذات کو فائدہ ہوگا, مسئلہ حل ہوگا تو امت کو فائدہ ہوگا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ ایسا آپ نے احتیاط کے ساتھ مسائل کو حل فرمایا ہے. بات عرض کرتے جائیں گے تو سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا. بہرحال میں سمیٹ دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں اتنا فہم, اتنی گہرائی ان کو ملی تھی کہ جس گہرائی پر ائمہ فقہ, ائمہ اجتہاد, ائمہ حدیث داد تحسین دیتے تھے. حضرت امام اعظم کے بارے میں یحییٰ ابن معین جیسے اساطین حدیث کے سردار فرما رہے ہیں الفقہ فقہ ابی حنیفہ وعلی ھذا ادرک الناس. فقہ پوچھتے ہو تو ابو حنیفہ کی فقہ ہے, میں نے اسی پر اپنے اساتذہ کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے. اور یحییٰ ابن معین یہ وہ ہیں امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں فرماتے ہیں فکل حدیث لا یعرفہ ابن معین فلیس هو بحدیث. ابن معین اگر کسی حدیث کو نہیں جانتے تو وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ہر حدیث کا ان کے پاس علم ہے. اتنی حدیثوں کا علم رکھنے والے امام کا کوئی مسئلہ خلاف حدیث ہوتا ٹوک کے تھے, ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے تم نے غلطی کی ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں فقہ تو ابو حنیفہ کی فقہ ہے. اس پر تو میں نے علماء کو پایا ہے, اساتذہ کو عمل کرتے ہوئے پایا ہے. حالانکہ امام کا زمانہ پائے نہیں ہے, مگر کہہ رہے ہیں کہ ان کی فقہ میں وہ گہرائی ہے, ان کے ادراک میں وہ بلندی ہے کہ جس بلندی کو دیکھتے ہوئے یحییٰ ابن معین امام صاحب کے جو شاگرد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں امام کہ نہیں ان کی علم کی گہرائی کو کیا تم جانو. میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا حدیث پڑھاتے تھے, مسئلہ آتا تو اسی مسئلے پر عمل کرتے تھے جس مسئلے پر ابو حنیفہ نے حل کیا. پوچھتے تو کہتے تھے حدیث پاک کا ترجمہ ہم کر سکتے
سکیں گے دوسرے لفظوں میں، مگر حل کہاں سے کریں گے؟ حل کرنے والے نے حل کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اس طرح امام اعظم کی فقہ کو سراہا گیا، تو لہٰذا تحقیق پر ان کی عمل کرنا، قرآن سے ہٹنا ہے نہ حدیث سے ہٹنا ہے۔ میں نے جو عام سطح کی 2-3 مثالیں عرض کی، اس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ تحقیق کے آپ مقام پر ہیں تو اپنے تحقیق کے جلوے دکھائیے۔ اس لیے میں موجودہ زمانے میں بھی جامعہ نظامیہ میں پڑھاتا ہوں، یہاں بھی کچھ کامل فقہ کے ہمارے طلباء نظر آ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے وہ مسائل جس پر پہلے بھی لکھا جا چکا، اس سے پہلے بھی لکھا جا چکا، اس پر اب لکھتے رہنے کے بجائے کوشش اس بات کی کرو کہ جو جدید قسم کے مسائل آ رہے ہیں امت کے، ان مسائل کے سلسلے میں قوم و ملت کی رہبری کی جائے۔ چنانچہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ خیال فقیر کے دل میں دامنگیر ہوا تھا کہ فرصت بھی مل رہی ہے، جامعہ میں کچھ پیریڈ کم بھی ہو گئے ہیں، تو اس عرصے میں اللہ کی توفیق سے، اس کے حبیب پاک کے نالین پاک کے صدقے میں، امام اعظم کی نگاہ عنایت سے، شیخ الاسلام اور محدث لکن کے زیر فیضان جدید کچھ فقہی مسائل پر عربی زبان میں خادم نے 500 صفحہ پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے اور اس میں درستگی کو پہنچ سکوں تو اپنے اساتذہ کو بتا کر اس کو علمی دنیا میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں نے یہ غور کیا ہے، دیکھا ہے کہ اس پر فقہ حنفی کے وہ مسائل جو حل ہوئے وہ ہوئے، جو آج کے موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے حل طلب ہیں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء اگر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر ان چیزوں کو سامنے لائیں تو ہماری قوم کی تشنگی بھی بجھے گی اور رہتی دنیا تک علم کا فیضان بھی پھیلے گا۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے عنصر آتے نہیں چمن میں گل کھلانے کو، نئے عنصر آتے نہیں چمن میں گل کھلانے کو، نئے عنصر چمن میں آتے نہیں گل کھلانے کو، یہی ذرے ابھرتے ہیں، یہی مٹی سنورتی ہے۔ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ملت! یا ملت!